الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا. اس کی ماں نے زمانہ حمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ حمل کا بوجھ اٹھایا اور ولادت کے وقت چاپلی کی تکلیف کے ساتھ جنا ہے. محترم سامعین، میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کا بھی ذکر فرمایا. اور جہاں مالک ارض و سما و خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی، وہاں والدین کے ساتھ حسن و سلوک اور رواداری کی بھی تاکید فرمائی ہے. کہیں فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک اور رواداری کی تاکید کی ہے. اور کہیں فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کی تاکید کی ہے. الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ موجب حقیقی ہے اور عالم اسباب میں والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ظاہری ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت کی تاکید فرمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرتے رہو. ان کی تعظیم و محبت اور خدمت گزاری کو اپنی سعادت سمجھو. میرے عزیز دوستوں، والدین کا کیا مرتبہ ہے، اس کا اندازہ حدیث کے ایک واقعہ سے لگائیے. ایک مرتبہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہوتے فرمایا اس کی ناخواہ آلود ہو، اس کی ناخواہ آلود ہو، اس کی ناخواہ آلود ہو. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کی ناخواہ آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من امرد والدیہ ان یذکر الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا. حضرات گرامی، ایک وقت ایسا تھا جس میں ہماری کچھ بھی حیثیت نہیں تھی، ہم عقائد کے اندر تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لاشعور و محتاج تھے. اور جب ہم شکم مادر میں تھے تو حس و حرکت کی بھی طاقت نہیں تھی. چاہے کہ ہم اپنے پیٹ کے اندر غذا بھر سکتے. اس دار پوٹی میں خدا نے ہماری مشفقہ مال کی غذا کو کاٹ کر ہمارے پیٹ میں پہنچایا. پیاری امی جب کھانوں پر بیٹھتی اور ہم پیٹ میں حرکت کرتے تو وہ تکلیف سے بے قرار ہو کر کھانا چھوڑ دیتی اور بسا اوقات ضعف کی وجہ سے بدن پیلا پڑ جاتا، کبھی چکر کا زمین پر گر جاتی. لیکن ایسی حالت میں بھی اپنی جان سے زیادہ ہمارا خیال رکھتی. اے نوجوانوں، تو نے کبھی غور کیا کہ والدین تیری پیدائش اور پرورش میں کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ تیری ولادت کے وقت ماں پر کیا گزری ہے، درد زہر کس قدر کر پایا ہے. سب مصیبتیں خوشی خوشی جھیل کر تجھ کو آغوش محبت میں لے کر اپنے خون کو دودھ بنا کر پلایا. افسوس صد افسوس، زیادہ وقت گزرنے نہیں پاتا کہ انسان والدین کے احسانات بھلا دیتا ہے. لیکن عاشق رحمان نے ان کو نہیں بھلایا، بلکہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے لیے حسن و سلوک کا حکم دے کر ان کے مقام و مرتبہ کو اور بلند کر دیا. ارشاد باری تعالی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. میرے سوا کسی کی پوجا مت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا حسن و سلوک کرو. اگر والدین میں